السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اب تمام کا استقبال ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 18 میں؟ اور جواب دیجئے، انعام لیجئے ایپیسوڈ 4 کے فائنل اور آخری راؤنڈ میں۔ اسی راؤنڈ کے جواب طے کریں گے کہ ایپیسوڈ 4 کا پہلا ونر کون ہے، دوسرا ونر کون ہے اور تیسرا ونر کون ہے۔ آج یہ کیا آپ جانتے ہیں سیریز کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں الگ الگ ملکوں میں ہونے والے کچھ بے وقوفی والے فیصلوں کے بارے میں اور عجیب و غریب قوانین کے بارے میں۔ تو ناظرین چلیے کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز۔ میں ہوں محمد انور خان بن احمد خان حسن سے، آپ دیکھ رہے ہیں اہل دل ویڈیو ورلڈ۔ ناظرین مجھے پچھلے ہفتے ہی ویڈیو اپلوڈ کر دینی چاہیے تھی، لیکن یہ میرا فون ہے اور اس کی حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی۔ جی ہاں، یہ میرا فون ہے اور اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر سکا۔ میں اب تمام ناظرین سے معذرت خواہ ہوں۔ ناظرین ہم سب مکان بنانے کے لیے زمین خریدتے ہیں، لیکن اگر فرانس کے سرپورنیکس گاؤں کی بات کی جائے تو یہاں پر بات ذرا الگ ہے، کیونکہ اگر اس گاؤں میں کسی کو زمین یا پلاٹ خریدنی ہے تو اسے اپنی باڈی کو دفنانے کے لیے بھی الگ سے جگہ خریدنی پڑتی ہے، اور یہ وہاں کا لا ہے، قانون ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی موت کو وہاں اللیگل مانا جاتا ہے، اور اس کی موت کے بعد اس کے باقی بچے گھر والوں سے جرمانہ بھی وصول کیا جاتا ہے۔ ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ 1981 کے اندر امریکن ایئر لائنز گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے خسارے یعنی نقصان میں جا رہی تھی، جس سے بچنے کے لیے امریکن ایئر لائنز نے ایک ترکیب لگائی کہ کیوں نہ ایک ایسا لائف ٹائم پریمیئر پاس تیار کیا جائے جسے خرید کر کوئی بھی انسان لائف ٹائم امریکن ایئر لائنز کے اندر سفر کرے، وہ بھی بالکل مفت۔ اور اس پاس کی قیمت رکھی گئی $2.5 لاکھ، جس کو گولڈن پاس کا نام دیا گیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ کچھ امیر لوگ ہی ایسے ہوں گے جو اس پاس کو خریدیں گے اور وہ کبھی کبھار ہماری ایئر لائنز میں سفر کریں گے، اور باقی بچے لوگ معمول کے مطابق جب ضرورت ہے تبھی ٹکٹ خرید کر سفر کریں گے۔ لیکن ہوا بالکل ویسا ہی جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل میرے اور آپ کی طرح ہی سوچنے والے سٹیو نام کے ایک آدمی نے $2.5 لاکھ دے کر اس پاس کو خریدا، اور وہ 1981 سے لے کر 2008 تک تقریباً 10,000 مرتبہ امریکن ایئر لائنز میں چڑھا۔ اور شاید اس آدمی کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ روزانہ ایئرپورٹ پر شاور لے کر امریکن ایئر لائنز میں بیٹھ کر 5 اسٹار کھانا کھاتا، آرام کی نیند کرتا اور کسی اور کنٹری میں جا کر اترتا، پھر وہاں سے ایک اور فلائٹ پکڑ کر واپس امریکہ آتا 5 اسٹار کھانا کھاتے ہوئے اور فلائٹس کی نرم نرم سیٹس پر آرام کرتے ہوئے۔ اب اس ایک آدمی کی وجہ سے امریکن ایئر لائنز کو تقریباً 1.5 ارب کا نقصان ہوا۔ جی ہاں، 1.5 ارب کا، یہ حقیقت ہے، آپ چاہے تو تحقیق کر سکتے ہیں۔ آخرکار امریکن ایئر لائنز نے فیصلہ لیا اور اس پاس کو رد کر دیا۔ اگلی بار وہ آدمی جب پریمیئر پاس کے ذریعے امریکن ایئر لائنز میں چڑھنے کے لیے گیا تو انہوں نے شاید اس سے یہ کہا ہوگا، نکل لی فرصت میں، نکل، کوئی ضرورت نہیں، لی فرصت میں نکل۔ ناظرین آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی 2021 میں سب سے زیادہ مہنگی ٹکٹ کس کنٹری کے ایئر لائنز کی ہے؟ ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ یو ایس کے اسٹیٹ مسوری میں 21 سال سے لے کر 50 سال تک کے ہر ان میرڈ مرد پر $1 پر ایئر کا بیچلر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ جی ہاں، سال 1821 میں شروع ہوا یہ ٹیکس یو ایس کے ساتھ ساتھ رشیا، جرمنی اور ایسے کئی ملکوں میں لگایا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ ٹیکس صرف یو ایس کے مسوری اسٹیٹ تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس ٹیکس کو تمام دنیا کے تمام ملکوں کے تمام اسٹیٹوں میں ضرور بھی ضرور لگانا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ کرائم ریٹ بہت کم ہوگا، معاشرے میں گناہ بہت ہی زیادہ کم ہو جائے گا، لوگ زنا کی طرف جانا کم کریں گے، اور آج کل بدن کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے جو ریپ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جن کو دیکھ کر کبھی کبھار شیطان بھی اپنی انگلیاں دانتوں میں ڈال کر سوچتا ہے کہ کس طرح کے درندے قسم کے انسان ہیں جو اس طرح کے گھنونے کام کر رہے ہیں، تو یہ سارے کرائم بہت ہی زیادہ حد تک کم ہو جائیں گے۔ اسلام میں تو پہلے سے قانون یہ لا موجود ہے کہ اسلام میں شادی کرنا لازمی ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی کے تحت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت سے خارج ہو جاتا ہے بلا وجہ اگر کوئی نکاح نہیں کرتا تو. اور نکاح میں جلدی کرنے کا بھی اسلام میں حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی خواہشات غالب آ کر اسے گناہ کی طرف لے جانے سے پہلے حلال راستہ اس کے اختیار میں آ جائے. تو میں تو کہتا ہوں کہ اس قانون کو، اس لا کو صرف مسعودی اسٹیٹ تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ تمام دنیا کے تمام ملکوں اور تمام کنٹریز میں کم از کم اسلامی ممالک میں تو ضرور بھی ضرور لاگو کیا جائے. اور $1 پر ایئر کا جو ٹیکس ہے اس کو اور بھی زیادہ کیا جائے، یعنی ٹیکس کو بڑھایا جائے، بیچلر ٹیکس کو. آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ناظرین، آج کا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ کو ایک مشہور معروف نعت خواں کی آواز سنائی جائے گی. آپ کو اس آواز کو پہچان کر نعت خواں کا نام کمنٹ میں بتانا ہے، تو نعت خواں کی آواز کو ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیے گا. کے بادل وہیں جا کے برسے عیاں ہو گئی برکت بادل سے غریبوں کے گھر مالدار. ناظرین، ویسے تو ابھی تک ٹائم ٹریول بالکل بھی ممکن نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ممکن ہو پائے گا، لیکن پھر بھی چائنا کے اندر یہ قانون ہے، یہ لا ہے کہ ٹائم ٹریول کرنا اللیگل ہے. اگر کوئی کرے گا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا، جیسے کہ کوئی ٹائم مشین کے آگے تیار بیٹھا ہے ٹائم ٹریول کرنے کے لیے. چائنا کے جس بندے نے بھی یہ قانون، یہ لا لکھا ہے، لگتا ہے وہ کوئی معمولی قسم کے نشے کا عادی نہیں تھا. ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یو کے اندر یہ لا ہے، یہ قانون ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی مر جائے تو اسے قومی فیونرل دینا لازمی ہے. اسی لیے کسی کو بھی یو کے پارلیمنٹ کے اندر مرنے کی اجازت نہیں ہے. جی ہاں، یہ وہاں کا قانون ہے. اب کیا بندہ فرشتے کو واٹس اپ کر کے کہے کہ میری جان پارلیمنٹ سے نکلنے کے بعد نکالنا، پارلیمنٹ میں جب تک میں موجود ہوں میری روح قبض مت کرنا؟ کوئی سینس ہے اس بات کی؟ الغرض ناظرین، ان گوروں کے ملکوں میں جو عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں، جو عجیب عجیب رسم و رواج ہوتے ہیں، جو عجیب عجیب ان کی سوچ ہے، اس کے سامنے تو یہ قانون کچھ بھی نہیں ہے. کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے اور کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ انسانی عقل کو ہو کیا گیا ہے جو اس طرح کے بیکار، بے فضول اور بے معنی چیزوں میں اپنی عقل ضائع کر رہی ہے. الغرض ناظرین، یہ تھے کچھ عجیب و غریب قوانین اور کچھ بیوقوفی والے فیصلے الگ الگ ملکوں میں ہونے والے ہیں. ناظرین، ابھی آج کا ہمارا تیسرا سوال باقی ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ان میں سے کتنی چیزیں آپ پہلے جانتے تھے اور کتنی چیزیں ہمارے ذریعے آپ کے علم میں آئیں. اور ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں. آج کا ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں اللہ کا نام کتنی مرتبہ آتا ہے؟ کاؤنٹ کر کے، یعنی گن کر ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں. اب وقت ہے پچھلے راؤنڈ کے صحیح جوابات بتانے کا. پچھلے راؤنڈ کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ چائنا میں ایک زمانے میں گدگدی کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا تھا، تو اس پورے پروگرام کا ایک نام تھا، تو آپ کو اس کا نام بتانا تھا. تو اس کا صحیح نام ہے چائنیز ٹکلنگ ٹارچر. اور اس سوال کا صحیح جواب سب سے پہلے ہم تک پہنچانے والے ہیں عمران خان HK. دوسرا سوال یہ تھا کہ دنیا میں سب سے پہلے ڈی این اے کو کس نے ڈسکور کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ ڈی این اے کو دنیا میں سب سے پہلے لیٹ 1860s میں فریڈرک مشر نام کے آدمی نے ڈسکور کیا اکارڈنگ ٹو گوگل. لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے سنا ہے کہ سب سے پہلے ڈی این اے کو کسی مسلمان سائنسدان نے ڈسکور کیا تھا. کئی سارے ایسے مسلمانوں کے ڈسکوریز ہیں، کئی سارے کام ہیں، کئی سارے ایجادات ہیں جن کو انٹرنیٹ پر تو اپلوڈ بالکل بھی نہیں کیا جاتا. اگر اپلوڈ کیا بھی جائے تو اسے فوراً ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. لوگوں کے سامنے بات کو ظاہر کرنے نہیں دیتے یہ لوگ. اور ہماری مسلم قوم ایسی ہے، اتنی بیوقوف اور بے عقل ہے کہ اسے یاد بھی نہیں رکھ پاتی اور کہیں پر قلم بند بھی نہیں کر پاتی. افسوس. الغرض، اور اس سوال کا صحیح جواب سب سے پہلے ہم تک پہنچانے والے ہیں اسمارٹ گرافکس. تیسرا سوال یہ تھا کہ فجر کی اذان میں اللہ کا نام کتنی مرتبہ آتا ہے اور صلاۃ کا لفظ کتنی مرتبہ آتا ہے؟ تو فجر کی اذان میں اللہ کا نام 11 مرتبہ آتا ہے اور صلاۃ کا لفظ 4 مرتبہ آتا ہے. اس سوال کا صحیح جواب بھی سب سے پہلے ہم تک پہنچانے والے ہیں عمران خان HK. تو ناظرین، اب تمام اپنے سکورز اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، تو فٹافٹ سے اپنے جوابات دیجئے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایپیسوڈ 5 کے فرسٹ راؤنڈ کے ساتھ ساتھ ونر اناؤنسمنٹ بھی کر دیا جائے گا.
تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فقط السلام.